السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنے محبوب پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو انہیں اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے اس گندے ماحول کی تطہیر کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کی تعلیم سکھاتے ہیں۔ بلا شبہ آپ سے پہلے یہ سب لوگ ظاہر باہر گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس، تکبیر و تحلیل اس قدر ہو جس قدر اس کی ذات کو لائق ہو۔ بے پناہ، بے انتہا عقیدت مندانہ درود و سلام
امام المرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ عقیدت مندانہ درود و سلام۔ حضرات ذی وقار، آج کی یہ کانفرنس مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ عنوان پر رکھی گئی ہے۔ مجھ سے قبل جماعت کے عظیم علماء، مشائخ اور خطباء آپ سے مخاطب ہو چکے، اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، رزق میں برکت فرمائے۔ بڑے خوبصورت علمی انداز میں جب یہاں پہنچا ہوں، شیخ محترم خطاب فرما رہے تھے، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ میں تھوڑا سا عام انداز میں یہ آج کہنا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت، اہل الحدیث اپنی ساری محبتوں کا مرکز و محور، اپنی ساری عقیدتوں کا مرکز و محور اس در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رکھتے ہیں؟ حضرات، ایک تو میری گفتگو سے پہلے ذہن میں رکھنا، آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں، محروم نہیں کرنا۔ بس سمجھ گئے نا ترجمہ؟ بس اتنی مہربانی کرنی ہے، برتن الٹے نہیں کرنے، سیدھے رکھنے ہیں تاکہ میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے نبض دیکھ کر گفتگو کریں گے۔ بہت لمبی واز کرنا بھی مقصود نہیں ہے، میں جہاں دیکھوں گا کہ اب کام ڈھیلا پڑ رہا تو فوری 2-4 منٹ میں سارا خلاصہ نکال لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے۔ حضرات، یہ رب کا ہم پہ کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں احسان کیا میں نے مومنوں پہ۔ احسان تو مولا تیرے اور بھی بڑے ہیں، یہ وجود تیرا احسان، یہ صورت تیرا احسان، آنکھوں کا دینا تیرا احسان، صحت دینا تیرا احسان، اولاد دینا تیرا احسان، رزق دینا تیرا احسان۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تیرے احسانات، انعامات، کرم اور فضائل اس قدر زیادہ ہیں ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے، گن بھی نہیں سکتے۔ مولا اسپیشلی طور پہ یہ احسان کیوں کہا گیا؟ حضرات سمجھیے ذرا، یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں وہ مرشد، وہ راہبر، وہ پیر، وہ مقتدا اور وہ امام عطا فرمایا۔ لفظ میرے پہ غور کرنی ہے۔ وہ پیر، وہ مرشد، وہ راہبر، وہ مقتدا اور وہ امام عطا فرمایا۔ یہی سے کہتا چلوں گا، ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کتنا بڑا میرے مالک کا کرم، امام، مرشد، راہبر، پیر، مقتدا، ہادی وہ عطا فرمایا جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ۔ صورت جس کی اجمل، سیرت جس کی اکمل، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل اور شان میں افضل جناب محمد۔ محبت کے ساتھ ذرا، نہیں بھی رواج تو پھر بھی ذرا محبت کے ساتھ، نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب فرمایا جو صورت میں بھی بے مثال، جو سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ مگر یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، خوب سمجھیے گا، صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، صورت ہمیشہ سیرت کی محتاج ہوتی ہے۔ صورت ہمیشہ سیرت کی
محتاج ہوتی ہے، مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ آپ کا حقیقی چچا، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی 4 دادیاں تھیں۔ حقیقی چچا ابو لہب، عبد العزیٰ نام ہے، خوبصورت اور حسین اتنا شعلے مالتا چہرہ ہے، نام ابو لہب پڑ گیا۔ چہرہ شاندار ہے، صورت بے مثال ہے، بڑی لاجواب ہے، پرکشش ہے، جاذب نظر ہے، کھینچتی ہے، مگر سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے، سیرت کا دیا بجھا ہوا ہے۔ تو سورت نے کام نہیں دیا، بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن کا کمال یہ ہے، عام سادہ ان پڑھ بندہ بھی ہو، ترجمہ نہ بھی آئے، اس کا انداز، الفاظ، لہجہ ایسا ہے، یہ سورت بندہ سادہ بندہ پڑھے نا تو لگتا ہے کسی کو پڑھ رہی ہے، مار پڑھ رہی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سورت نے کام نہیں دیا، کیوں؟ سیرت نہیں تھی۔ ایک اور ہے، یہاں کا باسی نہیں، قریشی نہیں، سردار نہیں، مکے کا رہائشی بھی نہیں، غلام ہے، باہر سے آیا ہے، حبش کا باسی ہے، سیاہ فام ہے۔ توجہ میری طرف، یہ کام چلتے رہیں گے، یہ مناسب نہیں میرے سے آپ، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات سنتے ہیں، بس اسی پہ ذرا دھیان دینا ہے۔ حضرات کیا بات کر رہے تھے؟ یہ بھی مجھے بیماری ہے، میں کہیں کہیں روک کے اچانک پوچھتا ہوں کہ کہاں پہنچے تھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، محبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، شوق سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بات اوپر سے چرنگی کراس کر گئی ہوتی ہے، وہ تو آئے گی۔ حضرات توجہ فرمائیے، بات ہو رہی تھی کہ یہاں کا باسی نہیں، یہ لا بات نا آگی بات، وہ سردار بھی نہیں، غلام ہے، مکے کا رہائشی بھی نہیں، حبش سے آیا ہے، صورت جاذب نظر نہیں، سیاہ فام ہے، شاہ کاڑا رنگ ہے، موٹے موٹے نقش ہے، صورت جاذب نظر اور پرکشش نہیں ہے، مگر سینے میں سیرت کا چراغ دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ سیاہ فام بلال، توجہ میری طرف، یہ سیاہ فام بلال، کالے رنگ کا بلال، جس کی صورت نہیں بظاہر، سیرت بڑی بے مثال ہے، یہ پاک محبوب کے پاک شہر کی پاک گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ تو میں نے جو بات کی اب ذرا اس کو لائیں دماغ میں نے کہا رب نے مرشد، رہبر، پیشوا وہ عطا فرمایا جو صورت میں بھی بے مثال ہے، سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ صورت، یہ تبرکاً حصہ ضرور ڈالوں گا تاکہ دنیا پروپیگنڈا بھی کرتی ہے۔ ویسے تو الحمدللہ میں علماء اہل حدیث کا کفش بردار ہوں، گلستان رسالت کا ادنا چوکی دار ہوں، جناب کی عظمت، رفعت، منقبت، شان، مقام، عظمت اس قدر ہے، صرف صورت پہ ہی بات کریں تو شاید پوری رات گزر جائے، مگر دیگ میں دانے کے طور پہ کہنا چاہوں گا صورت کیسی لاجواب ہے، اسی قرآن مجید میں ہے، دنیا میں مشہور ہے حسن یوسف۔ بات صاف سمجھ آؤندی ہے؟ بات صاف آ رہی ہے؟ شور تو نہیں اس میں؟ کہیں تو اور سیٹ کروا لیں ذرا، ٹھیک، جزاک اللہ۔ حسن یوسف مشہور ہے، آدھی دنیا کا حسن ہے۔ تو حضرات جب مصر کی شہزادیوں نے حسن یوسف دیکھا تھا، فروٹ پھل ان کے پاس تھے، سیب امرود کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی، فقطعنا ایدیہن، کیوں؟ حسن صورت میں مستغرق ہو گئی، محو ہو گئی، دیکھتی رہ گئی، نظریں ٹکا لی، وہاں پہ رک گئی، بھول گئی کہ فروٹ کاٹ رہی تھی، حسن اتنا تھا۔
تو میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی امی ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اور مصر کی شہزادیوں، تم نے حسن یوسف دیکھا تو انگلیاں کاٹ بیٹھی، کاش کہیں تم میرے یوسف، حسنین کے نانا یوسف، فاطمہ کے بابا یوسف، صدیق و فاروق کے پیشوا یوسف، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پا کو دیکھ لیتی، پا کہتے ہیں فارسی میں پاؤں کو، تو تم وہ چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، آنچے خوبا ہما دارم تو تنہا داری، جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر، وہ سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر صلی اللہ ہو۔ یہ اپنا سب کو نہیں بھولنا، یہ میں اس لیے کرواتا ہوں تاکہ جاگتے رہیں اور میرے ساتھ آپ ذرا مصروف بھی رہیں۔ حضرات ذی وقار، امی عائشہ ہی کی دو باتیں اور سنا کے سیرت پہ چلنا چاہوں گا۔ ماں جی نے فرمایا، لوگوں، آسمان کا بھی ایک سورج ہے، میرا بھی ایک سورج ہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ لوگوں، آسمان کا بھی سورج ہے اور ہمارا بھی ایک سورج ہے۔ ارے آسمان کے سورج اتنی وسعتوں اور روشنیوں کے باوجود تو جہان کو منور کیے ہوئے ہے، تو میرا سورج تجھ سے کہیں بہتر، افضل اور اعلیٰ ہے۔ اماں جی دلیل فرمایا، یہ سورج چڑھتا ہے فجر کی نماز کے، آپ سے پوچھ رہا ہوں فجر کی نماز کے، آپ سے اس لیے پوچھا، آپ سوئے رہے، صبح اٹھے تو سورج چڑھا ہوا ہو، کہ لو جی پنجاب سے مولوی آیا، وہ کہہ رہا جی فجر کے بعد چڑھے گا، میں اٹھا یہ چڑھا ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ سے گواہی لی ہے۔ سورج چڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، رات کی تاریکی گزار کر، چوروں کی چوری کا وقت گزار کر، رات کے جتنے خدشات اور حشرات الارض سب کو گزار کر، یہ چڑھتا ہے فجر طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ کیا کمال اس سورج کا؟ کمال ہے ہمارے سورج کا، طالع بعد العشاء، یہ اس وقت چڑھتا ہے جب دنیا پہ سیاہ رات چھائی تھی، کفر کی آندھی آئی تھی، ظلم و بربریت سے دنیا اٹی ہوئی تھی، فسق اور فجور انتہا پہ تھا، ظلم و تشدد اور جبر کی دنیا تھی، انسان دیکھنے کو انسان تھا، اندر سے حیوان تھا، بہو بیٹیوں کا حیا محفوظ نہیں تھا، بچیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں، اپنی ہی بہو بیٹیوں سے منہ کاڑا کر کے چوک و چراہے میں آ کے فخریہ انداز میں بیان کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑ پڑتے تھے، کبوتری کا انڈا کسی کی زمین میں کبوتر نے دے دیا، اس پہ دوسرے اونٹ کا پاؤں آ گیا، اسی پہ لڑے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، معمولی باتوں پہ تکرار تھی، تو تکار تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، فساد تھا، خون ریزی عام تھی، انسانیت گم ہو چکی تھی۔ حضرات، ماں جی نے فرمایا، کمال ہے میرے سورج کا، طالع بعد العشاء، جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ ماں جی کی تیسری بات، ماں جی نے حضور کے ذریعے سوال کیا، اے جبرائیل، تو نے دنیا میں بڑے بڑوں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، بڑے بڑے با کمال لوگوں کو دیکھا، یہ بتا میرے شوہر نامدار کائنات کے امام عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے در یتیم جیسا تو نے اور بھی کوئی دیکھا؟ تو جناب جبرائیل بڑا خوب ایک جواب دیتے ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں مجھ پہ لگانا، ہاں، بڑے کمال انداز میں،
کہتے ہیں معراج کی رات ہے، جناب جبرائیل حضور سرور کونین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے جب چاہے کرے، وہ اللہ جو پانی کو ڈبونے کی طاقتیں آپ دیتا ہے، جب اسی کا اپنا کلیم اس میں آئے تو پانی سے پار لگانے کا بھی آرڈر کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو چھری کو کاٹنے کی طاقتیں آپ دیتا ہے، جب گردن ذبیح اللہ کی آئے تو بال تک نہ کاٹنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قادر رب نے سارے انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں مصلی امامت خالی، امتوں کے امام جمع ہے، میرے لفظ نوٹ کرنا، امتوں کے امام جمع ہے، مصلی امامت خالی ہے۔ کون ہے؟ آج جس کے چہرے پہ امامت عظمیٰ کا تاج سجایا جائے گا، ان میں امام اعظم کون بنے گا؟ اماموں کو امامت کون کرائے گا؟ امتوں کے اماموں کی امامت کا فریضہ کون ادا کرے گا؟ جناب جبرائیل آگے بڑھتے ہیں، ترجمانی کر رہا ہوں۔ آفاق ہائے دیدہ ام، مہرو بتا ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری۔ پتہ نہیں پنجابی آپ کہاں تک سمجھتے ہیں۔ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا، ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، اے ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ صلی اللہ ہو۔ چلو نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی موٹا موٹا حساب تو لگ ہی جائے گا نا، ویسے آ گیا میرے موڈ پہ، میں نے چڑھا دیا، اب آئندہ احتیاط کروں گا پنجابی سے، اردو والی بات ہی چلے گی۔ حضرات توجہ فرمائیے، مرشد، بات میری یاد ہے، مرشد، ہادی، رہبر، پیشوا، امام، وہ رب نے عطا فرمایا۔ حضرات جسے ایسا حسین امام نظر آئے، ایسا جمیل امام نظر آئے، جس جیسی دنیا میں کسی کی صورت نہ ہو، اور ہو بھی وہ ورفعنا لک ذکر کا حامل، جس کے تذکرے بلند و بالا ہے، جہاں رب کی توحید گونجے گی وہاں حضور کی رسالت کا نام بھی گونجے گا، فضاؤں میں اللہ اکبر کی آواز آئے گی، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی صدا گونجے گی، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی گونجے گی۔ آپ میں سے اگر کوئی جغرافیہ پڑھا ہوا بندہ ہو، اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ پوری روئے زمین پہ کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب فضا کے اندر کہیں نہ کہیں سے اذان بلند نہ ہو رہی ہو، اور فضا میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا اونچی نہ ہو۔ پاکستان میں دیکھ لے، وہاں ہماری اذان ختم ہوئی، کراچی آدھا گھنٹہ بعد یہاں شروع ہو گئی۔ پڑوس والے ملک میں جائیے، ہماری نماز فجر ختم ہوئی، ادھر نماز ظہر شروع ہوئی، ادھر نماز فجر ختم ہوئی، ادھر نماز ظہر کا ٹائم ہوا۔ ہر وقت پوری روئے زمین پہ اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکر کے تذکرے بلند و بالا ہے۔ حضرات پھر ایسا مرشد، ایسا رہبر، ایسا پیر چھوڑ کے بندہ دائیں بائیں جائے تو کیوں؟ میں سلام کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میرے منہج میں ہے، میرے نسب العین میں ہے، میری گٹی میں ہے، میری سوچ میں ہے، میری فکر میں ہے۔ ہم بڑوں کا ادب اور احترام کرنا جانتے ہیں، کرتے ہیں۔ ائمہ فقہا قابل احترام، میں اماموں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتا ہوں، اماموں کا احترام کرتا ہوں، فقہا کا احترام کرتا ہوں، محدثین کا احترام کرتا ہوں، مفسرین کا احترام کرتا ہوں، مگر کونین کا رب گواہ، ایسے خصائل والا، ایسے فضائل والا، ایسی عظمت والا، ایسی منقبت والا، ایسی شان والا کوئی اور امام ہو تو ہمیں بھی دکھا دو۔
بات آئی سمجھ؟ کوئی اور ہو تو ہمیں بھی دکھا دو صورت جس کی اتنی اعلیٰ، اور سیرت میں بھی میں نے چیدہ چیدہ ایک ایک دانہ عرض کرنا ہے۔ وہ محبوب صلوات اللہ علیہ جو بچپن اور لڑکپن ہی سے سیرت میں بے مثال ہے۔ میں ایک چھوٹی چھوٹی ایک دو مثالیں دوں گا۔ مکہ مکرمہ کا ماحول ہے، جیسا پہلے بتا چکا ہوں، جہالت عام ہے، جبر عام ہے، ظلم عام ہے، مگر اس کے باوجود اچھی سوچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مکے کے لوگ حضور سرور کونین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں کردار کو، لین دین کو، چال چلن کو، ملن برتن کو جسے ہم کہتے ہیں، یہ سیرت ہوتی ہے۔ انہوں نے حضور کی مبارک زندگی کو دیکھا تو انہوں نے نام لینا چھوڑ دیا، صادق اور امین کے نام سے پکارا کہ آپ نے جب بھی بات کی سچی کی، جب بھی بات کی سچی کی، اور کسی نے امانت دی تو حضور نے سنبھال کے رکھی۔ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے گا، توجہ فرمائیے گا، ہجرت کی رات ہے، سارے مکے کے خاندانوں نے اپنے اپنے خاندان سے ایک ایک کڑیل جوان، تکڑا جوان، جوان رانا، تنو مند، صحت مند، ایک ایک چن کے بھیجا تھا کہ جاؤ آج محمدی ہاؤس کا گھیراؤ کر لو۔ حضور نکلے تو نعوذ باللہ نئی تلواریں لے کے جاؤ، مردوں کی طرح جھپٹو، وار کرو، کام پار کرو۔ سارے مل کے آئے تاکہ لڑائی ایک کی نہ ہو، پورے شہر کی ہو۔ لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، رات ہجرت کی ہے، دشمن سر پہ ہے، قاتلین ہے، قتل کرنے آئے ہیں، قتل کے جذبے سے آئے ہیں۔ اور ادھر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے علی شیر جلی رضی اللہ عنہ، میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ، فلاں فلاں کی امانتیں میرے پاس ہیں، جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں امانتیں ان کی میرے پاس ہیں۔ لڑائی میں تو ہر شے جائز ہوتی ہے، یہ فکرہ ہمارے ہاں شرعی تو نہیں، ہمارا فکرہ ہے کہ جنگ میں، اور دوسری چیز کا میں نام ہی نہیں لیتا، ہر شے جائز ہوتی ہے۔ تو یہاں لڑائی نہیں، قتل کے درپے ہیں، سر پہ کھڑے ہیں۔ فرمایا علی میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ، صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے ذرا مدینے چلے آنا۔ رات کون سی ہے؟ جب دشمن تلواریں لے کے کھڑے، صاف بات ہے باہر نہیں آئیں گے تو یہ چھلانگ لگا کے اندر جائیں گے، اور بستر پہ ہی حملہ ہونا تھا۔ پوچھا تھا کسی نے اے علی اس رات نیند آ گئی تھی؟ بستی میں اللہ نہ کرے کراچی کو اللہ اور پورے ملک کو اللہ محفوظ فرمائے، کسی محلے کالونی میں واردات ہو جائے تو پوری کالونی کی نیند اڑ جاتی ہے، لوگ جاگتے ہیں، کیا کریں؟ کہا علی نیند آ گئی تھی؟ فرمایا نیند پوچھتے ہو، زندگی کی پرسکون راتوں میں سے ایک رات وہ تھی۔ کہا کیسے نیند آ گئی؟ کہا تم نے میرے منہج نسب العین کو پڑھا سنا ہی نہیں ہے، میں لانا چاہتا ہوں اپنی طرف بات کو ذرا سمجھیے گا۔ کہا میرے محبوب نے فرمایا تھا علی امانتیں دے کے صبح چلے آنا، میرا کامل یقین تھا نبی کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی، دنیا کی کوئی طاقت علی کا نقصان نہیں کر سکتی۔ محبوب نے فرمایا علی صبح امانتیں دے کے چلے آنا۔ حضرات ذی وقار امین کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، اور قرآن مجید فرما رہا بھی یہاں یہ آیہ مبارکہ مسلسل پڑھی گئی، لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے امت محمد، اے محمدی امت کے جوانوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، غور کرو، توجہ کرو ذرا۔
میں اور آپ، میں جانتا ہوں بر صغیر کی مٹی میں حضور کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ موجود ہے بے عملی کے باوجود، مگر میں درس فکر دینا چاہتا ہوں، آپ کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا بھی عقیدہ، میرا بھی عقیدہ، سارے مسلمانوں کا عقیدہ، حضور صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی، آہستہ بولنا، صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی اعلیٰ۔ تو جب وہ صورت میں بھی اعلیٰ ہے، سیرت میں بھی اعلیٰ ہے، اور اللہ کہتے ہیں آئیڈیل بھی ہے، آئیڈیل ہے، لَقَدْ قَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، شرق و غرب میں، جنوب و شمال میں، پوری دنیا کا چکر لگا کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں لوگو، آدم کی اولاد، امت محمد صلوات اللہ علیہ، سن لو، میں نے جس ہستی کی آپ تربیت کی، معلم آپ بنا، جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں، جس کا میں استاد تھا، اور کبھی شاید آپ نے توجہ نہ دی ہو۔ آپ جانتے ہیں حضور کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے جا چکے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا۔ یہاں دو باتیں کرنی ہے، اس کو بھولنا نہیں، یہ یاد رکھنی ہے، اس طرف میں نے بعد میں آنا ہے۔ عظمت کے لیے اور مقام کے لیے ایک بات اور بھی سمجھیے، حضور کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے حضور کے والد محترم کا؟ والدہ کا نام؟ ماشاءاللہ سب کو آتا۔ والدہ کا نام؟ دائی کا نام؟ دائی کا نام حلیمہ، معروف تو وہی ہے، پہلے تو تھوڑا تھوڑا پیا نا اس سے سوابا کا دودھ، حلیمہ۔ اب ذرا دیکھو، یہ اتفاق ہے، یہ میری قدرت کا انتخاب ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں لفظی معنی کے اعتبار سے اللہ کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا۔ آمنہ کہتے ہیں امن والی عورت کو، حلیمہ کہتے ہیں حلم والی عورت کو۔ قدرت کا انتخاب ہے، جس کا خون عبودیت کے رنگ میں رنگا ہو، جسے شکم اور جولی ملے امن کی، اور جس کے حلق میں دودھ جائے حلم کا، جس کے حلق میں دودھ جائے حلم کا، اس کا نام محمد نہ ہو تو اور کیا ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو پہلی بات کون سی تھی جہاں آگے بڑھے؟ کہاں سے میں نے کہا تھا یاد رکھنا، آگے بڑھنا ہے؟ ہوئی تھی گل ہے، ہاں ادھر پوچھنا، چلو ادھر پوچھنا۔ ہاں جی، ہے کسی کو یاد؟ کیا کہنے لگا تھا میں؟ جی ہاں، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بابا باپ دنیا سے جا چکا تھا۔ ماں کی لوریاں صرف چند سال نصیب ہوئیں۔ سیرت نگاروں کے اختلاف کے باوجود ہم 3 یا 4 سال شمار کرتے ہیں، 2 سال ہی ملے۔ 6 سال کی عمر میں ماں چلے گئی، لے دے کے دادا بچا، اور آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن کی ہوئی تو دادا بھی چلے گئے، اور کفیل چچا بنا جو غریب تھا، معاشی طور پہ کمزور تھا، کثیر العیال تھا، قلیل المال تھا، مال تھوڑا تھا، اولاد زیادہ تھی، وہ کفیل ابو طالب سردار۔ حضرات اب یہاں دیکھیں میرے رب کی قدرت کو، کہ جس کو یتیم پیدا کیا مکے کے ماحول میں، اور مکے کے لوگ یتیم کو پسند اور اچھا نہیں سمجھتے، مولا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، اس یتیم بچے کی تربیت کرنے والا عرش کا رب آپ ہے، دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ یتیم پیدا کیا، ماں کا سہارا بھی لیا، باپ کا سہارا بھی لیا، دادا بھی لیا،
کہا جسے رب نوازنا چاہتا ہے، جسے اونچا کرنا چاہتا ہے، رب سے بڑا اور کوئی سہارا ہو سکتا نہیں۔ جسے پوری دنیا کا افضل ترین ہستی بنایا، جو اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، وہ ہستی مبارک یتیم پیدا ہوئی، ماں کی لوریاں کم ملی، دادا کا سہارا چند دن رہا، مگر رب اکبر نے پوری دنیا کا خلاصہ کائنات، جوہر کائنات، امام کائنات محمد الرسول اللہ۔ کچھ بجلی نو بھی آج یاد آ گیا ہے کہ میں نے آج ہی آنکھ مچولی کھیلنی ہے، مرضی اس کی۔ چلیے میں بات سمیٹتا ہوں، دیکھ رہا ہوں بار بار ہلچل ہو رہی ہے، بجلی جاتی ہے، تو اندھیرے سے پہلے ہی معاملہ ختم کرنا چاہیے۔ آئیے، حصہ اگلا عرض کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا ادھار کر لیتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ حضرات، اب دو باتیں میں نے، دو چیزیں کی ہیں کہ صورت میں بھی اعلیٰ، سیرت میں بھی کوئی مائی کا لال دنیا میں ایسا دکھائے تو صحیح جس کے آنے سے انسانوں کو درس انسانیت ملا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ وہ تو بھیڑیے تھے، بندہ بندے کو مار رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، جمے ذہنوں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا۔ بد تہذیبوں میں، بد امنوں میں، ڈکیتوں میں، وارداتیوں میں اور حیا باختہ لوگوں میں تہذیب آئی، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو اس عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ حضور آئے تو اس عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا۔ اس کالونی کے لوگوں، اس گوٹ کے لوگوں، ہمارا میسج مختصراً یہی سمجھ لے آپ کہ وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیر جس کا انتخاب ہم نے کیا، یہ نگاہ انتخاب بھی اپنی مرضی نہیں، اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ وہ انگریزی والوں کا ایک مقولہ ہے، پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ دو بندے قید میں بند تھے، دونوں حوالات میں تھے، دونوں قیدی تھے، دونوں نے باہر دیکھا، ایک نے غار کی طرف دیکھا، ایک نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا۔ قیدی ایک ہی جگہ کے تھے، قیدی ایک ہی مقام کے ہیں، حیثیت دونوں کی ایک تھی، مگر نگاہ انتخاب میں فرق پڑا۔ ایک نے غار کو دیکھا، ایک نے آسمان کے تاروں کو دیکھا۔ The two men looked out of the prison bars, one saw the mud and other saw the stars۔ حضرات، دنیا چھوڑیے، غیروں کی بات کریں، غیروں نے بھی حضور کی عظمت، رفعت اور منقبت کو مانا، شان اور عظمت کی بات چھوڑیے۔ یہ تو حضور کا سارا مکہ نعت خواں تھا، نعت تعریف کرنے کو کہتے ہیں نا۔ جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا، جب تک سیرت طیبہ کو اپنانے کا پیغام نہیں دیا، جب تک رب سے بندوں کو جوڑنے کا اعلان نہیں کیا، جب تک اپنے آپ کو آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے پیش نہیں کیا، تب تک سارے نعت خواں تھے، کہتے سچا ہے، اعلیٰ ہے، پیارا ہے۔ اس کا رضائی چچا بھی کہتا ہے، بیٹے میں نے تجھے حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے دیکھا تو میں نے تیرے جیسا بیٹا دنیا میں نہیں دیکھا۔ پھر حلیمہ کے ماحول میں تجھے بکریاں چراتے لڑکپن میں دیکھا، تیرے جیسا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بابا ابو سروان اس کا نام ہے، کہتا پھر میں نے تیری جوانی کو دیکھا، رب گواہ تیرے جیسا حسین، تیرے جیسا نازنین، تیرے جیسا دل نشین میری آنکھوں نے جوانی میں دیکھا ہی نہیں۔ کہا تھا کسی نے از سر تپا از پا تسر، حسین نے، نازنین نے، دل نشین نے۔ لوگوں، وہ مرشد میرا، وہ رہبر میرا، وہ ہادی میرا، وہ آقا میرا، وہ پیغمبر میرا، اور جس کی ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہے، رب نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہم پہ فضل کیا ہے، وہ سر سے لے کے پاؤں تلک، پاؤں سے لے کے سر تک حسین ہے، نازنین ہے، دل نشین ہے۔ پھر کیوں ٹوکتے ہو، پھر
پھر کیوں روکتے ہو؟ میں تانا نہیں دیتا، لگا کے بات کرنے کا عادی نہیں، میں تو دائی ہوں، حکیم ہوں، مرہم پٹی میرا کام ہے، میرا فریضہ دروازے پہ دستک دینا، دلوں کی دنیا پہ جا کے دستک دینا، انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، انصاف کا بھکاری ہوں، جھولی پھیلا کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ آئے آزمائے جس کا جی چاہے، کوئی لائے آمنہ کے در یتیم جیسا، صورت میں دکھا دو، سیرت میں دکھا دو، خلق میں دکھا دو، خلق میں دکھا دو، ذات میں دکھا دو، بات میں دکھا دو، نام میں دکھا دو، مقام میں دکھا دو، نظام میں دکھا دو۔ جب کوئی نہیں ہے، جب کوئی نہیں ہے تو پھر آئیے ہماری طرح اس درویشی میں آ جائیے، احترام سب کا کرے۔ ایک نعرہ لگوا کے جاؤں گا، کراچی کے کونے کونے میں جانا چاہیے، آپ کے پاس امانت ہوگی، احترام سبھی کا۔ پکانا ذرا بات کو، احترام بولو مردوں کی طرح، احترام مگر طریقہ نبی کا، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ ایسے کسی کے کہنے پہ پروپے گنڈے کا شکار ہو کر نہ کہہ، کونین کا رب گواہ، میں تو حضور کا نعت خواہ ہوں، میں تو حضور کے غلاموں میں ہوں۔ اہل الحدیث ہوتا ہی ہو جس کے انگ انگ میں، جوڑ جوڑ میں، ایک ایک عضو میں، ایک ایک حصے میں، پورے وجود میں خون کی طرح اللہ کی توحید کے نور کے بعد حضور کی محبت سرایت کر جائے، وہ پوری دنیا ڈھونڈتا ہے، پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے لائق، جتنے لوگ ہیں دنیا میں احترام کے لائق، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور لوگوں، اہل الحدیث کی پکار، آواز، للکار، صدا، درخواست، بھیک یہی ہے۔ آپ پروپیگنڈے سے ہٹ کے ایسا مرشد دکھا دو، ایسا امام دکھا دو، ایسا پیر دکھا دو، ایسا ہادی دکھا دو۔ جب کوئی نہیں ہے، جب کوئی نہیں ہے اور علل اعلان کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ تو ایسا ہے، رب خالق ہے، وہ مخلوق ہے، رب داتا ہے، وہ منگتا ہے، رب کھلاتا ہے، محبوب کھاتا ہے، رب سلاتا ہے، محبوب سوتا ہے، مگر عظمت و رفعتوں کی کمال ہے، اتنا اونچا بلند و بالا ہے۔ رب خالق ہے، باپ بیٹے کا نام لے اعزاز ہے، اعزاز ہے، سعادت ہے، اور باپ شفقت میں آئے تو بیٹا کسی ملازمت میں ہو، وہ نام پکارے تو بیٹا اور خوش ہوتا ہے۔ رب نے سب نبیوں کا نام لے کے قرآن میں پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا نوح، پڑھ لینا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ مگر جب باری میرے اور آپ کے مرشد اور رہبر کی آئی، رب نام لیتا، اعزاز ہے، حق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، لے سکتا ہے، مگر عظمت و رفعتوں کے ترانوں کو بلند کرنے کے لیے مالک نے نام نہیں لیا، محبوب کو القاب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اور کبھی چادر لے کے لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یا ایھا المدثر۔ کمبل میں لپٹے دیکھا، یا ایھا المزمل۔ حضرات یہ اعزاز بخش کے رب نے بتایا، عقل سلیم کو استعمال کرو، آؤ سارے کے سارے، باقی القاب توڑ دو، باقی رشتے رکھو، محبت رکھو، محبت میں بھی رکھتا ہوں، مگر محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ، حضور کی محبت کا رنگ چڑھا لو۔ کونین کے رب کی قسم، دنیا کا ہر رنگ کچا پھیکا مٹ جانے والا، ختم ہونے والا، اللہ کی توحید کا رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حضور کی محبت کا رنگ اتنا پختہ ہے، اتنا پختہ ہے۔ آج کسی درس میں نے عرض کیا، اسی پہ آج کا درس مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔
جب حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھے سپر پاور کے بادشاہوں کو، خط لمبا چوڑا نہیں تھا، 2 ہی لفظ تھے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ جو بائیڈن، آج کا جو بائیڈن ہے کلنٹن، بچ جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے۔ وہ پاؤں تلے سے ہلا شاہ ہرکل، شاہ روم، سپر پاور کا بادشاہ۔ یہ کون ہے؟ مکے کا عام آدمی، عبداللہ کا جایا محمد، دیکھ لو مرضی تو میں کچھ نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتا کروں گا کون ہے۔ اس نے اپنے حواریوں سے کہا یہاں عرب سے کوئی بندہ آئے، خصوصاً مکے سے آئے تو مجھے بتانا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بلایا، پتا چلا ایک بندہ آیا، بندہ بھی بڑا ریزنیبل ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، اصلی بندہ اور نسلی بندہ ہے، ریزنیبل آدمی ہے۔ کون ہے؟ سردار ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پتہ چلا جی تاجروں کا وفد آیا، رئیس وفد مکے کے قبیلے کا سردار ہے، ابو سفیان اس کا نام ہے۔ قال آ جائے، شاہ ہرکل نے دربار میں بلایا، بہت سارے سوال کیے، میں چونکہ سمیٹنا چاہتا ہوں، نہیں زیادہ وقت لینا چاہتا آپ کا، صرف ایک مطلب کا سوال اس موقع پہ کہنا چاہوں گا۔ اس نے باقی سوالوں کے ساتھ یہ پوچھا وہ بندہ کیسا ہے، نسب حسب کیسا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں دشمنی کے باوجود، چونکہ ہرکل نے پہلے کہا ابو سفیان مجھے پتا چلا تو خاندانی آدمی ہے، اصلی بندہ ہے، نسلی بندہ ہے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، مجھے امید ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ کہتا پہلے بھی ڈرتا تھا، اب تو ویسے میں پکا ہو گیا، خاندان پہ داغ لگ جائے گا۔ اس نے کہا حسب نسب کیسا؟ کہیں گے ذو نسب، ہم میں اونچے خاندان والا ہے۔ باقی سوالوں کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ اس کی جماعت، اس کے صحابہ، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کے بننے والے، محمدی رنگ میں آ جانے والے، محمدی رنگ میں آ جانے والے، حل یرتد احد، ان میں کوئی مرتد بھی ہوا ہے، ناراض ہو کر جماعت چھوڑ گیا ہو؟ اور روز پارٹیاں بدلتی ہیں، یہاں آپ کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسے ہیں جو کبوتر اڑان کرتے ہیں، اس چھتے سے اترے ادھر چڑھ گئے، ادھر سے اترے ادھر چڑھ گئے۔ خیر ان پہ میں تبصرہ نہیں کرتا، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حل یرتد احد، کوئی ایسا ہو جس نے ارتداد کیا ہو، پارٹی چھوڑ گیا ہو، نبی سے ناراض ہو گیا ہو، کسی صحابی سے لڑ کے چلا گیا ہو؟ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے جھٹکا سا لگا، مگر میں نے کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ اس کے ساتھیوں میں اکثریت غربا کی ہے، ان میں غلام بھی ہیں، غریب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا اسٹیم ان کے اندر بھر دی جاتی، پتہ نہیں تھا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہم نے پانی گرم کیا، ابالا، ابالے دے دے کے آگ بنایا، نبی کا صحابی لائے، اوپر سے پانی انڈھیلا، وجود کی چمڑی ادھڑ گئی، سینے سے ایمان کا نور نہیں نکلا۔ شاہ ہرکل ہم نے کوئلے جمع کیے، نبی کے غلام کو، صحابی کو اوپر لٹایا، نوجوان پاؤں کی طرف کھڑا کیا، سر کی طرف، اور سینے پہ بھاری سل، بھاری پتھر رکھا تاکہ ہل نہ سکے۔ اب تو کلمہ چھوڑے گا نا؟ کہتا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ وجود سے نکلنے والی چربی نے کوئلوں کو بجھا دیا، مگر ان کے سینوں سے ایمان کا نور نہیں بجھ سکا۔ حضرات یہ رنگ وہ ہے جس پہ چڑھ جائے یہ اترنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے تعصب کی عینت کو توڑ کر، فرقہ بندی کے بندھنوں سے آزاد ہو کر، رب کی ربوبیت پہ ایمان لا کر، رب کی توحید کے زیور کی عینت بنا کر، حضور کی محبت کو دل میں بسا کر سچے محمدی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، رزق حلال میں برکت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔